نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورۃ توبہ آیت نمبر 50. وَيَتُوبُ 4 اور مہربان ہوگا اللہ علی من یشاء اوپر جس کے وہ چاہے گا. واللہ علیم اور اللہ خوب علم والا اور بہت حکمت والا ہے. یہ آخری آیت ہے جو ہمارا موضوع کب سے چل رہا تھا اس کی آخری کڑی. پھر دوسرا موضوع شروع ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ مہربان ہوگا. وَيُذْهِبْ ذَهَبَ سے اور وہ لے جائے گا. ذہاب اور کس کو کہتے ہیں؟ تو سونے کو کیوں کہتے ہیں ذہاب؟ چلا ہی جاتا ہے نا کسی نہ کسی طرح، کبھی چور تو کبھی مجبوریاں. غیظ کا جو لفظ ہے نا اس کو دیکھیں، غا یا ضا. غصہ، غضب، تقاد تمیز من الغیظ پڑھا ہم نے وہاں پر. کیسا غصہ؟ کبھی جہنم غصے ہوتی ہے تو کبھی انسان غصے ہوتے ہیں. اور اللہ کا غصہ، اس سے تو سب کو ہی اللہ بچائے. ہمارا غصہ کب آتا ہے؟ بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے، یہ وہی والا غصہ ہے. تو یہاں پر غصے کی بات ہے. تو غیظ پر ہی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت طویل بات چل نکلے گی. لیکن غصہ کیا ہے؟ اس سے بچنا ایمان کا حصہ ہے. جب بھی غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی پی لیں، جگہ چینج کریں، وضو کر لیں اور صبر کریں، تعوذ پڑھیں. غصے سے بچنا ہے. غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ وہ کرتا ہے جو آپ بھی نہیں چاہتی. غصہ کیا ہے؟ شیطان کے لیے دروازہ، وہ فوراً داخل ہو جاتا ہے. یعنی غصہ آیا اور دروازہ دل کا کھل گیا. شیطان صاحب تشریف لے آئیں، جو کروانا ہے وہ کروا لیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ غصے میں کہے گئے الفاظ رشتے ناطے سب خراب کر دیتے ہیں. سالوں گزر جاتے ہیں لیکن باتیں وہ دل سے نہیں جاتی. اس نے مجھے ایسا کہا تھا. اب پتہ چلے کہ اس نے نہیں کہا تھا، وہ تو شیطان نے کہا تھا. دشمنی ہمیں شیطان سے کرنی ہے، اپنے رشتوں سے نہیں. تو غیظ غصے سے ہمیں بچنا ہے. اچھا یہاں پہ ہے اور وہ لے جائے گا غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا. یہاں پر اللہ تعالیٰ مرہم رکھ رہا ہے دلوں پر. جب دل ٹوٹتا ہے نا تو ہم دنیا میں پھرتے ہیں. کبھی شوہر جی سے بولتے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی مجھے ان کی بات پر، دیکھنا ایسے مجھے کہہ دیا آپ کی اماں نے. آپ کی بہن جب آتی ہے نا بس ایسے میرا دل دکھا کے جاتی ہے. اور بھی بہت کچھ. تو جب دل ٹوٹتے ہیں تو کبھی شوہر سے، تو کبھی اماں جی کو فون کر کے، تو کبھی بہن سے، تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر. سب جگہ ہم اس دل کو جوڑنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو میرے دل کو تسلی دے دے. اللہ یہاں پر دلوں پر مرہم رکھ رہا ہے، دلوں کو جوڑ رہا ہے. میری بندیوں کہاں جا رہی ہو؟ کس کے پاس جا رہی ہو؟ میں ہوں نا، میں تمہارے دل کو تسلی دوں گا، میں سکون دوں گا. اپنے رب کو کیوں بھول جاتی ہو؟ تمہارے شوہر کیا کر لے گا؟ تمہاری اماں جی کیا کر لیں گی؟ میں ہوں نا. بس جب بھی کہیں سے کوئی تکلیف ملے تو اس رب کو یاد کرنا ہے. دنیا تو وقتی آپ کو کوئی نہ کوئی ٹوٹکا، کوئی نہ کوئی بات، یا کوئی تو تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن وہ رب کیا دے گا؟ وہ حیران کر دے گا آپ کو. کیسا دل کو سکون ملے گا. تو یہاں پہ بھی اللہ دلوں کی سکون کی بات کر رہا ہے کہ تمہارے دلوں کا سکون میرے پاس ہے. اور یہ کن کے دل ہے؟ ابھی ہم بتاتے ہیں. وَيَتُوبُ اللَّهُ اور مہربان ہوگا اللہ عَلَىٰ مَن یشاء اوپر جس کے وہ چاہے گا. وَاللَّهُ عَلِیمٌ اور اللہ خوب علم والا، حکیم بہت حکمت والا ہے. تو یہاں پر آیت میں کیا ہے؟ ٹوٹے دل والوں کی لیے خوشخبری ہے. اور خوشخبری کیا ہے؟ غیظ کے آپ مترادفات دیکھ لیجئے گا. توبہ کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. سب سے بڑی خوشخبری تو یہی ہے. دلوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وَيُذْهِبْ کا جو لفظ ہم نے پڑھا، اس میں جو وا ہے، وا کا تعلق وَيَشْفِ صدور سے ہے، جو ابھی ہم نے پیچھے کی آیت میں پڑھا.
شفا بخشے گا سینوں کو. ہم نے پیچھے یہ پڑھا نا. تو وا کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آیت میں جب وا آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے, پیچھے کی آیت سے ربط ہے اس کا. تو یہاں پر واو کا جوڑ کس سے, وہ یشفی صدور سے ہے. اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے, بدلہ. اگر کسی نے میرا دل دکھایا نا, بس اب میں بھی اس کو بتاؤں گی, امی آپ اس کو سمجھا دیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. بدلہ چاہیے, انتقام چاہیے. دل وچ ٹھنڈ پہ گئی, اس طرح کا ایک جملہ لوگ اکثر کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ دل میں ٹھنڈک پہ جائے گی, آ جائے گی. جیسے فلسطین, آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, ایسی ایسی ویڈیو سے کہ ہمارے دل کانپ جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں کہ کس طرح کی شہادت ہے. اور ایسے میں کیا ہو, مثال کے طور پہ ان ظالموں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو پر کوئی بجلی گر پڑے, یہ سارے کے سارے مارے جائیں, کیا ہوگا؟ اچھا ہوا, بدلہ مل گیا ان کو. ہماری گھریلو امائیں کہیں گی ایسے ہی ہونا تھا اس کے ساتھ. تو اس طرح کی ٹھنڈک, ایک تو یہ ٹھنڈک ہے, لیکن اس سے اونچی ٹھنڈک کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. وہ کیا, اس پر ذرا آئیں, دیکھیں آپ کے دل کو بھی کیسی ٹھنڈک ملے گی. ایگزامپل, اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے یا جن کا ہاتھ ہے وہ مسلمان ہو جائیں, وہ اسلام کے دشمن اسلام کے ساتھی بن جائیں. اوہو, کیا دل کو ٹھنڈک ملے گی, کیا سکون ملے گا. اس فیلنگ کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ یہ سکون دینا چاہتا ہے. اور آپ لوگ جانتی ہیں موبائل میں کتنے ہی ایسے نام ہیں. میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھنا چاہیے, تو اس نے کیا کہا, پہلے اسٹڈی کر لوں. حیران رہ گیا وہ سیرت کو پڑھ کے, ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے. وہ دشمن اسلام کا ایسا ساتھی بنا کہ اللہ کے نبی کی کتابیں لکھنا شروع کر, جو ہم نہ کر سکے اس نے وہ کیا. ایسے اور بھی بہت سارے نام. اور شروع سے حضرت عمر آئے تھے کیا کرنے, اور کیا ہوا, اسلام کو طاقت مل گئی. صحابہ کو بھلا اتنی خوشی ہو سکتی تھی؟ یعنی اس وقت تکبیرات بلند ہو گئی, مدینے کی گلیوں میں شور مچ گیا, عمر 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 اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. کتنا خوش تھے اس دن. اور اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا جو ابو جہل کے ساتھ ہوا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا, اللہ کے نبی نے 2 کو مانگا تھا نا, تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی ان کے ایمان لانے پر ہوئی. وہ ہندا کہ جو کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے سے مجھے اتنی شدید نفرت تھی, ان کے اہل و عیال سے اتنی شدید نفرت تھی کہ میں کہتی تھی کہ اس سے برا کوئی نہیں, اس سے برا گھرانہ کوئی نہیں, نعوذ باللہ. لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان سے بہتر کوئی نہ پایا. مجھے ان کے چہرے سے اچھا کسی کا چہرہ نہ لگا. تو کیا تھا, کون تھی یہ ہندا, کون تھی یہ ہندا؟ جی جزاک اللہ خیر کثیر. کتنا بڑا کام کیا, چاچا کا کلیجہ جس نے چبایا ہو. کہ فتح مکہ کے وقت وہ جب آئی تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر آئی تھی ڈر کے مارے. اللہ کے نبی بتائیں تو صحیح کہ میری بخشش ہو جائے گی. چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا کہ یہ دیکھ نہ لے میرا چہرہ. کام اس نے اتنا بڑا کیا تھا. تو اس نے کہا کون ہو, اس نے کہا اللہ کے نبی. پر خواب میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جیسے ہی میں جہنم کی طرف پھینکنے ہی والے تھے وہ مجھے پیچھے سے کسی نے کھینچ لیا. اللہ کے نبی مڑ کے دیکھا تو ہوا چاچا کا جس نے کلیجہ چبایا. اللہ کے نبی اس کو بچا رہے ہیں. اب اس نے جیسے پردہ ہٹایا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اپنے چاچا کا چہرہ ان کی آنکھوں کے آگے آیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور کیا کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. کتنا بڑا دل. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ وہ عورت کہ جس نے کلیجہ چبایا, ہم تو کیا کہیں گے, درندہ صرف عورت ہے. نہیں تمہاری تو میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا, چلے جاؤ یہاں سے. اللہ نے پہلے ہی اپنے نبی کی رحمت خواب میں دکھا دی کہ میرا نبی اتنا رحیم ہے, جو صرف میری ہے نا اس کا حصہ میرے نبی کے پاس بھی ہے, تم جاؤ. کتنا یعنی کہ حیران کن یہ معاملات ہیں. پھر اس کے ساتھ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ابو سفیان کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. پھر آپ کو پتہ ہے خالد بن ولید, جنگ بدر میں کیا معاملات تھے, لیکن پھر آئے تو اسلام کی کیسی شان بنے. 100 جنگیں لڑی انہوں نے.
کیا شان تھی ان کی کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب خالد بن ولید ہمارے ساتھ ہوتے تھے نا، بے شک اللہ کی مدد تو بہت بڑی ہے، لیکن بڑا ہمیں حوصلہ رہتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور کبھی تانا نہیں دیتے تھے کہ تم تو وہ ہو نا کہ اسلام کی پہلی جنگ، وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے جھانک کے دیکھا تھا آسمان سے اور کہا تھا کہ ان پر جنت کو میں نے واجب کر دیا ہے، اب یہ کوئی اچھا عمل نہ بھی کرے ان کو جنت ملے گی، ہم تو وہ ہیں اور تم ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو یہاں پر یہ جو تان کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ کبھی بھی کسی کو دین کے معاملے میں تانا مت دینا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ سے بدزن ہو جائے گا، اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہ دین سے بدزن ہو جائے گا۔ وہ کیا کہے گی، مجھے کرنا ہی نہیں ہے پردہ، چھوڑو، مجھے جانا ہی نہیں ہے کلاس میں، چھوڑو، ایک کلاس کیا جوائن کی، ہر کوئی میرے پیچھے پڑ گیا ہے، تم پڑھنی چاہتی ہو، اپنا لہجہ دیکھو، تم پڑھنی چاہتی ہو، اپنی روٹین دیکھو، ہر بات میں یہی کہتے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے میں نہیں جا رہی۔ کسی کو دین کے معاملے میں تانا مت دینا۔ دین والی کوئی بھی بہن ہونا جو قرآن سیکھ رہی ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے عیبوں کو ایک طرف ڈال دینا، اگر کوئی عیب کہے بھی نا تو پردہ ڈال دینا، کیوں؟ وہ قرآن والی ہے، قرآن والوں کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے گا، آپ کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پوری سرزمین میں سب سے بہترین تو تم ہو جو تم کام کر رہی ہو۔ پھر بات ہوئی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، یہ جو بات ہے نا، یہ توفیق ہدایت کی طرف آنا، توبہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو چاہے چن لے، یہ اللہ کی سلیکشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا اللہ سے توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب کی سم سے طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اللہ کے نبی کی رحمت پڑھتے ہیں تو کہیں اپنے رب کی رحمت پڑھتے ہیں کہ وہ رات کو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، میرے بندو مانگو، گناہ گار ہو پریشان مت ہو، میں معاف کر دوں گا، تکلیف میں ہو میں تکلیفیں بھی دور کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دن میں، ایسا نہیں کہ صرف رات میں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ تہجد کے وقت آتا ہے کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو، اللہ دن میں بھی پھر اہتمام کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، مانگو میرے بندوں، جو جو غلطیاں ہوئی میں سب معاف کروں گا، لوٹ آؤ میری طرف، میں ہی تو تمہارا رب ہوں، کدھر جا رہے ہو، میرے پاس آؤ، میرے پاس ملے گا تمہیں سب کچھ، ادھر ادھر اپنے آپ کو مت تھکاؤ، دیکھو میں تمہیں معاف بھی کروں گا اور اپنی رحمت کے سائے میں بھی لوں گا۔ لیسن لکھ لیجیے توکل علی اللہ، توبہ اور رجوع اللہ ہی اصل کامیابی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت